اب آپ کے سامنے معروف مبلغ اسلام، فاضل نوجوان، قاری القرآن، مقرر ذیشان حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد حافظہ اللہ تعالی، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں گفتگو فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وقال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون۔ جڑے رستے تو سنت دی مہک آوے، اسے رستے تو لنگنا چاہیدا اے، تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے، انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا اے۔ دی کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیدا اے، او جگ رسدایا بد رس جاوے، کلے اللہ تو منگنا چاہیدا اے۔
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالاواسط۔ حضرات محترم، ہر انسان دے مقدر اور ہر انسان دے نصیب اور تقدیر اندر یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ ہر بندے نے مرنا ہی مرنا ہے۔ نہ میں دنیا تے ہمیشہ رہ سکنا، نہ تسی رہ سکتے ہو، کوئی بھی ہمیشہ واسطے نہیں آیا، ہر بندے نے اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے۔ کسی دولت مند نو دی دولت نہیں بچا سکتی، کسی طاقتور نو دی طاقت نہیں بچا سکتی، کسی شہرت یافتہ نو دی شہرت نہیں بچا سکتی۔ الغرض دنیا دی کوئی بھی طاقت کسی بھی انسان نو موت تو نہیں بچا سکتی۔ ایک انگریز گزریا ہے، او دا نام سی مائیکل جیکسن۔ انہیں دعویٰ کیتا کہ میں 150 سال زندہ رہنا ہے، 150 سال۔ انہیں اپنے اس ناکام منصوبے دی تکمیل واسطے 12 ڈاکٹر متعین کیتے، جڑے روزانہ دے پورے جسم دا معائنہ کردے سن، ٹیسٹ کردے سن، ایک ایک وین دا، ایک ایک جسم دے حصے دا، جگر دا، لیور دا، ہارٹ دا، کڈنی دا، ہر چیز دا روزانہ ٹیسٹ ہوندا سی، تاکہ کسی بھی وقت کسی بھی جسم دے حصے دے اندر کوئی نقص ہوئے تو انہوں تبدیل کیتا جائے۔ اور انہیں اپنے ایکسٹرا ڈونر تیار کیتے سن، لوگاں دے نال پیسے دے کے سائن ایگریمنٹ کیتا ہویا سی، اگر میرے گردے فیل ہو گئے گردے تو مینو دیں گا، لیور تو مینو دیں گا، اکھاں ایکسپائر ہو گئیاں اکھاں مینو تو دیں گا۔ اتنے سارے انتظامات انہیں کیتے سن، حتیٰ کہ ڈاکٹران دی تجویز تو بغیر انہیں عرصہ 25 سال ڈاکٹران دی تجویز کردہ خوراک تو علاوہ کدی کچھ نہیں سکھاتا۔ اگر کسی نہ ہاتھ ملانا تے گلفز پہن کے، اگر بھیڑ اندر نکلنا تے ماسک پہن کے، تاکہ دوسرے دے جراثیم میں نہ لگ جائیں۔ اتنی اپنی کیئر کرنے والا اور اپنے واسطے اتنے انتظامات کرنے والا پھر کتنے سال زندہ رہا؟ صرف 50 سال۔ 50 سال تو بعد مر گیا، اور دی موت واقع ہوئی 20 منٹاں اندر۔ اچانک سانس دی رکاوٹ دی شکایت ہوئی، ڈاکٹر 12 آ گئے، 12 نے 12 اور بلا لے، جدید ترین کمپیوٹر، جدید ترین مشینری او دے جسم دی ایک ایک وین نو چیک کرن واسطے لگا دیتی گئی۔ پورے 20 منٹ ڈاکٹر ٹکرا مار دے رہ گئے، انہوں نے یہی پتہ نہیں لگا بھی یہ سار رکدا کیوں پہ ہے۔ میں کہا کرنا اللہ دی ذات انہوں شاید 20 منٹ بھی نہ دیں دے، لیکن 20 منٹ اس واسطے دیتے اوے لوکاں کولو جگر تے لیور لین والیا کسے کولو ساواں بھی لے لینیاں سن۔ اینو کہندے نے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پر
پل کی خبر نہیں۔ میرے محترم بھائی، ہر انسان دی فطرت اندر بات شامل ہے، وہ زندہ بھی ہویا ہے تو انہیں مرنا بھی ہے۔ ماں دے پیٹ وچوں نکلیا ہے تے قبر دے پیٹ اندر جانا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ چاہے میں ہاں، چاہے تسی ہو، چاہے ولی ہے، چاہے پیر ہے، چاہے پیغمبر ہے، کوئی بھی ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت یعنی آپ دا دنیا تے آنا بھی برحق ہے، اور آپ دا دنیا تو جانا بھی برحق ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، آپ دی آمد ساڈے طرح دی نہیں، اور آپ دا جانا بھی ساڈے طرح دے نہیں۔ جویں آپ دی دنیا دی زندگی افضل ترین زندگی ہے، اسی طرح آپ دی آمد بھی افضل تے اعلیٰ ہے، اور آپ دا دنیا تو جانا بھی افضل تے اعلیٰ ہے۔ لیکن بہرحال آپ دی آمد بھی برحق ہے تے آپ دی وفات بھی برحق۔ دو ہی باتاں ذکر کرنیاں، آپ دی ولادت برحق ہے اور آپ دی وفات بھی برحق، دو ہی چیزیں ذکر کرنی۔ سب تو پہلے آپ دی ولادت، اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے 3 مقامات ایسے نے جتھے ایک جگہ تے اللہ نے آپ دی آمد نو رحمت آکھے ہے، دوسری جگہ تے اللہ نے آپ دی آمد نو نعمت آکھے ہے، اور تیسری جگہ تے اللہ نے آپ دی آمد یعنی بیست نو احسان آکھے ہے، رحمت آکھے ہے۔ کتھے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نعمت آکھے ہے۔ کتھے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اور قرآن دے تیسرے مقام تے آپ دی بیست و آمد نو اللہ نے احسان آکھیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ تو بات احسان تو شروع کر لیں۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ تعالیٰ سانو پہلے تے تھوڑا تھوڑا جاگن دی توفیق دے۔ اونج بندے تسی ساری بڑے چنگے ہو، پر بیٹھے انجو جی میں فریج چ لگے خربوزے پے ہوندے نے، ہے کہ نہیں انجی گل؟ چاہ نہ پیائیے تانو ایک ایک کپ، کی خیال؟ اچھا اچھا بات ٹھیک، نہیں جے پینی ہے تے گل کرو، میں چاول کھوائیے تانو، اچھا اچھا یار میں کیڑا کھوان لگا، میں سچی مچی میں کھوان لگا، میں نہیں کھواندا بھائی، آج تانوں جدو لبنے نے ادو ہی لبنے نے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ تہاڈی محبت نو، تہاڈے پیار نو اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ میں تے تھوڑی جی محبت کیتی ہے تاکہ تسی تھوڑا جا نا جاگ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ تے ویسے تے مولانا نے دس دیتا ہے بھی کھانے دا انتظام ہے، تانوں بعد دے اندر انشاءاللہ کھانا کھلایا جائے گا۔ آج کل میں نا جلسیاں ایک مشورہ دیندا پھرنا بھی چوڑ پہلے کھوا لیا کرو، وہی وجہ ہے کہ میں 1.5-2 سال پہلا گجرالے تقریر کرن گیا تو نہ چوڑ شوڑ پکا کے رکھ چھڑے تے آپ سارے جلسہ سنن آ گئے تے پیچھے کوئی دیگ ہی چوکے لے گیا۔ تو میں بھائی نال مشورہ بھی دینا ہونا، اگو تہاڈی مرضی ہے، بہرحال تسی یہ بھی سنبھالا کرے دے پیچھے لاوا تھوڑا خیال رکھے، بندے بچے پھر ٹھیک ہے۔
تین چار بندے چنگے ٹامب لے کے کھڑے کر دے ہوتے. سبحان اللہ. توجہ بھائی، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے درود محبت نال پیار نال ذوق نال شوق نال ادب نال پڑھنا ہے تے ساریاں پڑھنا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گل سنو، جماعت دے بہت بڑے عالم دین نے فضیلت الشیخ حضرت علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی کراچی والے فرما دینے میں کراچی دے اندر ایک مسجد دے اندر افتتاحی جمعہ پڑھان واسطے گیا. افتتاحی جمعہ پڑھایا، ختم ہویا، مکمل ہویا تے جمعے تو بعد ایک بندہ میرے کوڑ آ گیا، آ کے کہنے لگا جی میں مسلک اہل حدیث قبول کرنا چاہنا ہوں، اہل حدیث ہونا چاہنا ہوں. میں آکھا بھی اچھی گل ہے لیکن وجہ دس تو کیوں اہل حدیث ہونا چاہنا ہے، گل کی گئے. وہ کہندہ ہے اے جڑی مسجد نا اے دے نال والا مکان میرا ہے، میں مسجد دا پڑوسی ہاں، میں مسجد دا گوانڈی ہاں. تے جدو مسجد بنن لگی بنیادہ رکھیاں گئیاں لوگ آکھے آؤ اے انہاں دی مسجد ہے جڑے درود دے منکر نے، انہاں دی مسجد جڑے درود نہیں پڑھ دے. مسجد بن گئی، اللہ دا گھر تعمیر ہو گیا تے تسی جمعۃ المبارک دا خطبہ شروع کر دیتا. جدو تسی جمعہ پڑھان لگ پینا تے اچانک میرے دل اندر خیال آیا لوگ آکھیے یہ درود دے منکر نے، آج میں ویکھاں تے صحیح بلا انہاں دا خطیب جمعہ پڑھان لگ گئے، نبی پاک دا نام لیندہ درود پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دا. میں کاپی پینسل لے کے بیٹھ گیا، تسی ایک دفعہ نبی پاک دا نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھیا، دوسری دفعہ نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھیا، تیسری دفعہ نام لیا صلی اللہ علیہ وسلم، درود پڑھیا، 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ تسی پڑھ دے گئے، میں نوٹ کردہ گیا حتیٰ کہ تسی جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر جدو 100 مرتبہ نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھ لیا تے میرے دل دے وچوں آواز آئی یہ درود دے منکر نہیں ہو سکدے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سن لو گل پلے نال بن لاؤ، میری دعوت مسلک اہل حدیث کیا ہے، میرا منہج کیے، میری دعوت کیے، میرا پیغام سن لو. حضرات ذی وقار کوئی مجلس ہوئے، کوئی تقریر ہوئے، کوئی پروگرام ہوئے، کوئی عبادت ہوئے، کوئی جلسہ ہوئے، ہر عبادت اندر، ہر تقریر اندر، ہر دعا اندر، ہر مجلس دے اندر اللہ دی حمد دی ضروری ہے تے نبی پاک تے درود بھی ضروری ہے. اور محفل نامکمل، اور مجلس نامکمل، اور دعان کمپلیٹ ہے جے اندر میرے پیغمبر دی ذات پاک تے درود نہ پڑھیا جائے. اللہ اللہ محفل وچ آقا دی، محفل وچ آقا دی او گل بات ضروری ہے، او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے. اور کوئی من
مننے یا نہ مننے، منانا ساڈا کام نہیں، سنانا ساڈا کام ہے۔ او کوئی مننے یا نہ مننے اے ساڈا تے عقیدہ ہے، او دا ذکر او دا چرچا او دن رات ضروری ہے، او جویں حمد ضروری ہے ایویں نعت ضروری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ حضرات ذی وقار ایک نعمت ہوندی ہے، ایک احسان ہوندا ہے، نعمت اور چیز ہے، احسان اور چیز ہے۔ توجہ کرنا، نعمت کیا ہے؟ اکھاں اللہ دی نعمت نے، بولو اکھاں اللہ دی، اکھاں کی نے اللہ دی، اللہ دی نعمت نے، اللہ دا بڑا بڑا انعام اکھاں، اللہ اکبر، اللہ رب نے دتیاں نے، اللہ نے عطا کیتیاں نے، مالک دا بڑا بڑا احسان ہے، تے جے او لے جائے تے کوئی واپس لے آ سکدا نہیں، لے آ سکدا۔ تے میں نے ایک بابا جی یاد آ گئے نے، میرا دل کردا ہے میں نال جوڑی جاواں۔ اللہ اللہ کی فرماتے نے، قدرت والو ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی، دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جے نہیں آ رہی تو میں انگلش بولا، اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ اللہ قدرت والو ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیران دی ڈھانی، دنیا دے پیران دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گردہ چیلا، پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا، کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا، جے نقلی ڈیلا کوئی بنا بھی دبے گا، او دے نال کچھ بھی نظر نہیں تبے گا، بناون والا پھر بھی قیمت لبے گا، جنہیں تینو سب کچھ مفت وچ عطایا، تو احسانو دے دا کی مل پایا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا اللہ قد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیتا، احسان اور چیز ہے، نعمت اور چیز ہے۔ اکھاں اللہ تعالیٰ دی نعمت نے، تے روشنی اللہ تعالیٰ، گل ذرا سمجھنی ہے، اکھاں اللہ دی نعمت نے، تے روشنی اللہ دا احسان ہے۔ نعمت نالو احسان بڑا ہوندا ہے، اللہ اللہ کیویں بڑا ہوندا ہے؟ ویکھو نا کنے بندے تسی بیٹھے ہو، 200 بندہ 300 بندہ کر لو، بندہ 300 تے اکھاں کنیاں؟ اکھاں 600، بندہ 300 تے اکھاں 600۔ اللہ بار والے بندے بھی اندر آ جان، سارے دروازے بند کر دیتے جان، لائٹاں ساریاں بند کر دیتیاں جان، روشنی دے تمام تر ذریعے بند کر دیتے جان، ایمان نال دسو 600 اکھ ویکھ سکدی نہیں ویکھ سکدی؟ اکھ اللہ دی نعمت ہے، روشنی اللہ دا احسان ہے۔ اکھ ادو ویکھے گی جدو احسان ہوئے گا، اکھ ادو ویکھے گی جدو روشنی ہوئے گی۔ اس واسطے اکھ اللہ دی نعمت ہے، روشنی اللہ تعالیٰ دا احسان ہے۔ اور میرے محترم دائیو، جی میں بندے دے چہرے تے 2 اکھاں نے، اے میں بندے دے دل دیاں بھی اکھاں ہویا کر دیاں نے۔ جو بندہ اینا اکھاں ویکھدا ہے انہوں بصارت کہندے نے، تے جو بندہ دل دیاں اکھاں ویکھدا ہے انہوں بصیرت کہندے نے۔
بصارت دھوکھا کھا سکدی ہے، بصیرت کدی دھوکھا نہیں کھایا کر دی۔ حضرات محترم، اینا اکھاں دی روشنی اللہ نے سورج نو بنایا ہے تے دل دیاں اکھاں دی روشنی اللہ نے محمد رسول اللہ نو بنایا ہے۔ میرے پیغمبر احسان بن کے آئے، دل دیاں اکھاں دی روشنی اللہ نے نبی پاک کو بڑھایا ہے۔ اور حضرات سی وقار اس بات اتے بھی غور کرنا، سورج دو نے، سورج کنے نے؟ بولو دو نے، ایک نہیں دو نے، کیڑے کیڑے؟ فرمایا سراجم وہاجا، یعنی روشنی دے ذریعے دو نے، ایک سراجم وہاجا آسمان دا سورج، سراجم منیرا مدینے دا سورج، سراجم وہاجا آسمان دا سورج، اے دے جڑا نیڑے جاوے جل جاندا ہے تے جڑا مدینے دے سورج دے نیڑے جاوے وہ چمک جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار جنہوں اللہ نے سراجم وہاجا کھئے انہیں زمین چمکائیے تے جنہوں اللہ نے سراجم منیرا کھئے انہیں قیامت تک آن والے لوگاں دے دل چمکا چھڑے نے، انہوں نے لوگاں دے دلوں وچ بہار پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تائیں تے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی فرما دے حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تسی کہو گے اسی پنڈ دے بندے ہاں تے ساڈے شعر تے جناب اردو دے سنائی جاندا ہے، مینوں پنجابی دے بھی آندے نے۔ او سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا، او سارے جگ وچ، او سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا، مکے وچوں ہل خوشبواں دے ہل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے، ہے جے رحمت، ہے جے رحمت رم جم لائی تے مکے وچ چن چڑھیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے احسان کیتا کنہ دیتے مومنہ دیتے احسان کیتا، مومنہ دیتے کرم کیتا۔ ویسے تے میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے نے تمام جہانہ واسطے، لیکن آپ دی رحمت تو فائدہ کون اٹھائے گا؟ جڑا مومن بن جائے گا۔ تے مومن کون بنے گا؟ جڑا اللہ دا مطیع بن جائے گا، اللہ دی گل منے گا۔ اللہ دی گل کون منے گا؟ جڑا میرے نبی دی گل منے گا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جن نے میرے نبی دی گل من لئی گویا انہیں اللہ دی گل من لئی، جن نے اللہ دی گل من لئی وہ مومن ہو گیا۔ تے جڑا مومن ہو گیا انہوں میرے پیغمبر دی ہر رحمت دا فائدہ ملے گا، انہوں میرے پیغمبر دی ہر سنت دا فائدہ ملے گا۔ آج تسی نظر دوڑا کے دیکھو، سجے ویکھو کھبے ویکھو، مشرق ویکھو مغرب دیکھو، جنہ جنہ میرے پیغمبر دی گل منیں گے، جنہ جنہ میرے پیغمبر دی حدیث منیں گے، جنہ جنہ میرے پیغمبر دی سنت منیں گے، انہاں واسطے رحمتاں تے برکتاں نے۔ تے جنہ پیغمبر دیاں سنتاں چھڑ دتیاں نے انہاں نوں بدعتاں نے گھیر لیا، انہاں نوں بدعتاں نے جفا پا لیا، انہاں نوں بدعتاں نے قابو کر لیا، اور بدعتاں انہاں نوں ہلن نہیں دیندیاں۔ میرے پیغمبر دا طریقہ سحری دے وقت اذان میرے پیغمبر نے صحابہ نوں سکھائی، سحری دے وقت صحابہ اذان آکھیا کردے سن،
جنہوں تہجد دی اذان کیا جاتا ہے، رمضان اندر سحری دی اذان. آج بھی اہل حدیث مساجد دے اندر تانوں تہجد دی اذان دی آواز سنائی دے گی. سحری دے وقت اذان کہہ کے لوکاں نوں جگایا جاتا ہے، تے جنہ اے اذان چھڑ دتی ہے انہاں دے پلے پتہ کی پہ گیا؟ ڈھول پہ گیا، ڈھول پیپا پہ گیا. او جناب رات جدو سحری دا وقت ہوندا ہے رمضان چ، ادو اذان نہیں ہوندی، ادو پیپا کھڑکدا ہے. اے میں جڑا پچھلا رمضان گزریا نا، میں گیا درس دین واسطے شہوپرے دے اندر، فجر دا میں درس دینا سی تے میں تھوڑا جا وقت نال پہنچ گیا. میں کہا تھوڑا جا آرام کر لئیے، سو جائیے. تے میں ستا پیا تے جو تہجد دا وقت ہویا تے یکدم آواز آئی در 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 در. میں ڈر گیا. میں خرے نال دے گھر دے مکان ہی ڈگ پیا کرے. آواز بڑی عجیب ہے. او گھر دے آئے انہاں آکھیا جی گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، ایک کوئی شے ڈگی ڈگی کوئی نہیں ہے، باہر پیپے والا آیا ہے. پیپے والا انہیں پیپا کھڑکایا دڑ 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 دڑ، پیپے دی آواز ہی. حضرات محترم میں سوچیا ویکھو یار نبی پاک دیاں لوگ سنتاں چھوڑ بیٹھے، مسجداں چو نکل کے بازاراں جا بیٹھے اور بازاراں دے اندر پیپے کھڑکان لگ پے. کائنات دے لوگوں محبت دا پیغام ہے، پیار دا پیغام ہے، خلوص دا پیغام ہے. آؤ میرے پیغمبر دیاں سنتاں ول آ جاؤ. سنتاں چھوڑو گے بدعتاں تانوں جفا پا لین گیاں. اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی لوکاں دے تانے سنی جانے ہاں، لوگ سانو گلاں کردے نے، لیکن پھر بھی اسی پیغمبر دیاں سنتاں تے قائم ہاں. رفع الیدین والی سنت ساڈے کول ہے، آمین بالجہر والی حدیث تے عمل ساڈے کول ہے، کندھے نال کندھا ملان والا عمل ساڈے کول ہے، پیر نال پیر ملان والا عمل ساڈے کول ہے، صف بندی دا عمل ساڈے کول ہے. اور لوگوں مکہ دی ساڈے کول ہے، مدینہ دی ساڈے کول ہے، ہاتھ بنن واسطے سینہ بھی ساڈے کول ہے. حضرات محترم ہاتھ بنن واسطے سینہ بھی بولو ساڈے کول ہے. محبوب دیاں سنتاں ساڈے کول ہے. بولو محبوب دیاں سنتاں بول پو یار کیدے کول نے؟ ساڈے کول ہے. اللہ 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 او ساڈیاں تے اللہ سائیں عزتاں ودائیاں نے، سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے. سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے، سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے، سنتاں رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے. انہاں سنتاں تو صدقے جاواں شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار. اے آؤ سنتاں والا آ جاؤ، بدعتاں تو جان چھڑا لو. بدعتاں دا حال پتہ کی ہے؟ بدعتاں ودیاں رہندیاں، پہلے ایڈی پھر ایڈی پھر ایڈی. اج کل بدعت ایڈی وڈی ہوئی پھردی، ایڈی وڈی بدعت اج کل. میرے استاد محترم سن مولانا حافظ عبدالغفار المدنی حافظہ اللہ تعالی، انہاں طالب علمی دور چ مینوں ایک گل سنائی، مینوں یاد آ گئی. وہ کہندے بھی ایک بندہ کسی دے گھر گیا، پرونا مہمان، انہاں نو کھانا پیش کیتا. انہاں کھانا کیویں پیش کیتا؟ اے روٹی ہے، سالن ہے، پانی ہے تے نال ڈلما ٹمب. ٹمب سمجھ دو؟ ٹمب مین سوٹا، سوٹا تے سمجھ دو؟ سوٹا ایتھے کتے پیا بھی ہونا. اچھا وہ ہن بندہ روٹی وال گھٹ ویکھے تے سوٹے وال بہتا ویکھے. وہ کہن بھی کھا روٹی کھاندا نہیں. وہ کہتا جنوں ایڈا لمبا سوٹا دی سی وہ کیویں کھائے؟ آ سوٹا کیوں رکھیا؟ انہاں آکھیا یار ساڈا رواج ہے، ساڈے کول جدوں کوئی پراہنا آندا نا مہمان تے اسی اونوں کھانا دینے تے نال سوٹا شریف ضرور رکھنے. انہیں بھی ٹھیک ہے رکھ دے. اور رکھ دے کیوں؟ کوئی مقصد بھی ہے. انہیں آکھیا یار مقصد نو تو چھڈ تو چپ کر کے روٹی کھا، تو ادھر ویکھ ہی نہ. انہیں آکھیا کھلار ہی ایڈا وڈا دسی جاندا، میں کہڑے پاسے جاواں؟ تسی اینوں چک لو. نہ 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 چکنا ساڈا رواج ساڈی ریت اسی نا چکنا نہیں. تو ویکھ ادھر پوے نہ اے پیا ایتھے رہ گیا تو روٹی کھا. انہیں آکھا صرف مینوں اتنا دس دو بھی رکھ دے کیوں جے میں روٹی کھا لا. انہیں آکھا جی سانوں پتہ کوئی نہیں،
ساڈے وڈکے کول چلے وہ وڈے کو چلے گا بابا جی آپ بندہ سانو نک چ دم کی دکر اجڑا پسوٹا شریف رکھنے ہیں کیوں رکھنے وہ سوچ سوچ کے کہنے لگا بھی تے مینوں بھی پتہ نہیں کیوں رکھنا ساڈے بھی وڈے رکھ دے سن ساڈے بھی وڈے رکھ دے سن تے پر جڑے ساڈے وڈے رکھ دے سن چھوٹا وہ ایڈا وڈا نہیں سی ہوندا تے ایڈا کندا سی چھوٹا ہو گیا انہاں دے وڈکیاں ہو گیا او وڈیو اجڑا آپ سوٹا رکھنے جدو مہمان کھانا کھوانے نال سوٹا رکھنے کیوں رکھنے انہاں آکھا بھی یار پتہ نہیں کدی سوچے نہیں بھی کیوں رکھنے ساڈے بھی وڈے رکھ دے پر ایڈا نہیں سی ہوندا او ایڈا کندا اور چھوٹا ہو گیا وہ ایک گل کادی پیچھا جاندیاں اینڈ تو پتہ لگا بھی نال تیلا رکھ دے سن تاکہ روٹی تو بعد دند صاف کر لے او ویکھ لو ایڈا کہ تیلا ایتھے آیا پیا یہ سمجھ آئی اے میرے محترم بھائیو اور بدعتاں تو بچ جاؤ بدعتاں تو جان چھڑا لو اے بدعتاں ودیاں رہندیاں جے میرے نبی دی سنت وال آ جاؤ میرے پیغمبر دے طریقے وال آ جاؤ میرے پیغمبر دا طریقہ رحمت ہے میرے پیغمبر دی شریعت رحمت ہے میرے پیغمبر دی حدیث رحمت ہے میرے پیغمبر دی سنت رحمت ہے سنت سجا میرے پیغمبر دی سنت اپنا میرے پیغمبر دی سنت نال پیار میرے پیغمبر دی سنت نال کر اللہ اللہ آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا یہ شیر شور سن لیں دے کہ کوئی نہ بڑے اچھا تو میں پھر سنانا تانوں ذرا صبر کرو اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات مینوں اج منڈے کہن دے سن بھی تسی نہ اج تسی اج نہ بس تسی بس ہی کرا دے میں آکھا بھی میں اج تہاڈی ہوے نہ ہوے آپ دی میں بس ہی کرا چھڈاں ہیں اللہ اللہ توجہ ایک جلسے جی میں گیا تو کہتے جی آج تسی بندے روانے بڑے نے میں کیویں رواواں پہلے دسو میں کرو پھکا مرچاں دا لے آندا ایک ہی گل ہوئی ہن اسی کیویں روایا کریے بندے بہرحال اے لوکاں دی محبت اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات تیزی وقار میں کی کہہ رہا ہوں آقا دیاں جننے اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا دے او نال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا او دا رتبہ کمال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں ملے پین نو پلان والا آمنہ دا لال ہوے گا اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین فرمایا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دے سان تے میرے پیغمبر رحمت لیکن میرے پیغمبر دی رحمت دا فائدہ ہونوے جڑا میرے نبی دی سنت دے عمل کرے گا میرے پیغمبر دے طریقے دے عمل کرے گا انہوں نے مومن کے آ جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ آگے فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ فرمایا سی رسول مبعوث فرمایا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کنہ دے بچوں انہ دے وچوں یعنی پتہ لگا نبی پاک علیہ السلام انسانہ دے وچوں ہی آئے نے اور کائنات دے لوگوں سن لو گل ہے بشر نے پر سید البشر نے ہے بشر نے پر سید البشر نے سارے بشراں تو اللہ ہے بشر نے پر نوریاں تو اللہ ہے بشر نے پر ناریاں تو اللہ ہے
بشر نے، پر خاکیاں تو اللہ ہے بشر نے، سماویاں تو اللہ ہے بشر نے، زمینیاں تو اللہ ہے بشر نے، مشرق والیاں تو اللہ ہے بشر نے، مغرب والیاں تو اللہ ہے بشر نے، شمال والیاں تو اللہ، جنوب والیاں تو اللہ۔ اور کائنات دے لوگوں عظمت یہ دی اندر ہے، شان یہ دی اندر ہے، مقام یہ دی اندر ہے۔ میرا نبی بشر ہے، سید البشر ہے، اور جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں، پھر پہلے آسمان تے آپ دا جانا کیا خوبی ہے، دوسرے آسمان تے جانا کیا خوبی ہے، تیسرے آسمان تے جانا کیا خوبی ہے، کیونکہ پہلے تے بھی نوری، دوسرے تے بھی نوری، تیسرے تے بھی نوری، چوتھے تے بھی نوری، پنجویں تے بھی نوری، ستویں تے بھی نوری، اگے تے نوری، آسمان سارا نوریاں نال بھریا پیا ہے۔ عظمت دے اندر ہے، شان دے اندر ہے، مقام دے اندر ہے، ہووے آمینہ دا جایا، ہووے عبداللہ دا لخت جگر، ہووے ابو بکر دا آقا، ہووے عمر فاروق دا پیارا، ہووے مومن دے دلان دا سہارا، ہووے کائنات دا سردار پیغمبر، ٹپ جائے پہلے آسمان دے نوریاں تو، ٹپ جائے دوجے آسمان دے نوریاں تو، ٹپ جائے تیجے آسمان دے نوریاں تو، نوری سارے تھلے، ستے زمینہ تھلے، ستے آسمان تھلے، ستے زمینہ دیا مخلوقہ تھلے، ستے آسمانہ دیا مخلوقہ تھلے، وہ سب تو کوئی اچھا کھڑا ہے تے محمد الرسول اللہ کھڑا ہے۔ اللہ اللہ ہے بشر پر سید البشر ہے، سب تو اللہ 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 توجہ کرنا، غور کر دے جانا، تیج نہ کھیا کر، اے نہ کھیا کر اینی گل لے کے تے کہہ دینا او نبی پاک دے گستاخ تے نبی پاک نو مندے نہیں۔ نہ سنیا، جے گل منن دی کرے، جے گل پیار دی کرے، جے گل محبت دی کرے، جے گل عقیدت دی کرے تے میری محبت کتنی ہے، میرا پیار کتنا ہے، میرا پیار سن نبی پاک نال، میری محبت سن نبی پاک نال۔ آپ سید البشر نے، سارے بشراں دے سردار نے۔ اس گل دا معنی اے نہ کڈیا کر کہ اپنے ورگا سمجھ دے نے، نا نا نا، اپنے ورگا نہیں، بڑے بھرا جنہ سمجھ دے نے۔ معاذ اللہ، کیوں سمجھے آپ دا رتبہ پتہ کتنا بلند ہے۔ سن میں تینوں دساں، میرے نزدیک میرے پیغمبر دا مقام کیا ہے، گل پلے نال بند ہے، گل یاد کر کے لے جا، گل اپنے بچیاں نو یاد کروا دے وی۔ سن میری گل، انسان دے جسم دے وچوں کچھ چیزیں جدیاں خارج ہوندیاں نے، جڑیاں ناپاک ہوندیاں نے، انہاں نال بندہ نفرت کردا ہے، کرنی بھی چاہیے، لیکن کئی چیزاں بندے دے جسم وچوں انج دیاں خارج ہوندیاں نے جڑیاں ناپاک نہیں ہوندیاں، پاک ہوندیاں نے، مگر بندہ پھر بھی انہاں تو نفرت کردا ہے۔ وہ تین چیزاں نے، پہلے نمبر تے میرے تیرے منہ وچوں نکلن والا تھوک ہے، تھوک پلیت نہیں ہوندا، مگر بندہ پھر بھی تھوک تو نفرت کردا ہے۔ پانی دا گلاس بھریا ہوئے اینی ساری وچ تھوک سٹ دیو، بندے نو کہے پانی پی، وہ کہندا گردن کٹاواں گا، پانی نہیں پیواں گا، کیوں پانی پلیت ہو گیا ہے، کہندا نہیں پانی خراب ہو گیا ہے، پتہ لگا تھوک تو نفرت ہے۔ نمبر دو، میرے تیرے جسم چوں نکلن والا پسینہ، ہر بندے دا پسینہ پاک ہے، مگر نفرت ہے۔ کپڑے پسینے نال بھیجان بندہ تبدیل کردا ہے، کیوں تبدیل کیتے نے، ناپاک ہو گئے، کہندا نہیں خراب ہو گئے، پتہ لگا پسینے تو نفرت ہے۔ نمبر تین، میرے تیرے سرداری دے بال پاک نے، مگر نفرت ہے۔ سالن چاہیے سارے بال سٹ دیو، بندہ کدی نہیں کھائے گا، کیوں سالن پلیت ہو گیا ہے، کہندا نہیں خراب ہو گیا، پتہ لگا بالاں تو نفرت ہے۔ میرا تیرا تھوک پاک ہے، مگر نفرت ہے۔ میرا تیرا پسینہ پاک ہے، مگر نفرت ہے۔ میرے تیرے سرداری دے بال پاک نے، مگر نفرت ہے۔ آ جسم پیغمبر دا میں تے تو کلمہ پڑھیا ہے، رب کائنات نے اس پیغمبر دیاں یہ تین چیزاں کلیاں پاک نہیں بنائیاں، بلکہ نہ تین چیزاں اندر اللہ نے رحمت بھی رکھی ہے، برکت بھی رکھی ہے تے شفا بھی رکھ چھڈی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اے میرا ایمان میرے محبوب دے بارے، ساری کائنات دے لوگاں دے
تھک وچ وبائے کملی والے دے لعاب مبارک وچ شفا ہی شفا ہے نکی جی گل نو پھڑ لینا سنتے صحیح پیار نہ سنتے صحیح محبت نہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے ایک جنگ در میں زخم ہو گیا تے نبی پاک علیہ السلام دا گزر ہویا آپ فرماتے نے خالد خیر محبوبہ زخم میں درد بڑی ہو رہی فرماتے نے مینوں دکھاؤ دکھایا تے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مٹھے منہ وچوں میٹھا لعاب دان کڈیا تے کڈ کے نبی پاک نے حضرت خالد بن ولید دے زخم تے لگا دیتا ہے فرماتے نے لوگوں لعاب لگن دی دیر اللہ نے مینوں فوراً شفا دے چھڑی وہ ٹوٹی نہیں سی ہڈی آیا سی صحابی لعاب لایا اللہ تعالیٰ نے ٹوٹی ہوئی ہڈی نو جوڑ چھڑیا ہے حضرات تیزی وقار گلاں پیار دیاں نے محبت دیاں نے دور کرن دیاں نے نیڑے کرن دیاں نے 99 دے باسی آؤ تائیں تے کسے تڑپن والے نو تڑپنا پیا ہے اونوں تڑپ کے لکھنا پیا ہے تے مینوں تڑپ کے پڑھنا پیا ہے تے جسی جے تسی سن لو گے تے تانوں بھی تڑپ کے کی کہنا پائے گا تانوں بھی تڑپ کے سبحان اللہ کہنا پائے گا کی آکھے ہے اللہ اللہ او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے جوڑ گئیاں ہڈیاں ٹٹیاں نے بھکھا مکیاں نے لشکیر دیاں وا شانہ بدر منیر دیاں وا شانہ بدر منیر دیاں وا شانہ بدر منیر دیاں اگے سن لے اونتی جتی تو میں پگواراں جڑا اگلا جملہ ہے نا اگلا جملہ او میں کدی انج نہیں پڑھیا او پڑھ دیتا میں پورے پاکستان 99 والے دی واری لیٹ آئی تے جتھے پڑھیا نا پڑھن تو پہلے آکھیا ہے اس جملے دے اندر میرے محبوب دی محبت دا کرنٹ جڑا 200% ہے 250% 400% تے جتھے پڑھیا ہے لوکاں محبت انجی کیتی ہے نبی پاک نال اور تسی ویکھنے آ تسی کنی کو کر دے ہو اور چوتی جتی تو میں پگواراں ہاں تی جتی تو میں پگواراں توجہ توجہ غلط فہمیاں کر لے نیڑے ہو جا قریب ہو جا اوتی جتی تو میں پگواراں ہاں تی جتی تو میں پگواراں جی اوتی جتی تو میں پگواراں کلی پگ کی سارا جگوارا او کلی پگ کی او کلی پگ کی سارا جگوارا او نیوری ساشی ماں دے ویر دیاں وا شانہ بدر منیر دیاں وا شانہ بدر منیر دیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ہے بشر پر سید البشر سارے بشراں تو افضل سارے بشراں تو کی ساری کائنات نالو افضل ایک نکی جی گل دا اصل جو پتہ کی ہے یہ بھی بڑی عجیب گل ہے معاشرے ایک گل دا معنی الٹ بڑا لیا جانا مثال طور تے اسی کہنے عام بھائی درود پاک نبی پاک علیہ السلام تے جڑا نبی پاک علیہ السلام تو ثابت ہے وہ پڑھیا کرو تے جڑا آپ کو ثابت نہیں وہ نہ پڑھیا کرو یہ دا معنی کی لیا جاتا ہے درود منکر ایک ہی نے آکھیا اچھا بھائی اللہ مشکل کشائے تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے ولی نے میرے پیغمبر دے صحابی نے سب کچھ نے لیکن وہ مشکل کشا نہیں تے معنی کی رہ جاتا حضرت علی دا منکر مار گیا بھائی گل کوئی کری دی معنی کوئی کٹ لے دیو اے نہیں گل اصل گل آ
گل سیدھی صاف کھری حضرات تیزی وقار اسی کہنے ہاں مشکل کشا اللہ ہے، اے دا معنی اے نہیں کہ اسی جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ دنال پیار نہیں کر دے، اسی کہنے ہاں نبی پاک اللہ تعالیٰ نے بنایا تے بشرہ وچوں ہے تے بشر نے، پر اللہ سب تو نے ساری کائنات دی ہر مخلوق جو اللہ دا واسطہ ہے، اے دا معنی اے نہ لو کہ اسی نبی پاک دا ادب نہیں کر دے، اسی پیغمبر دا احترام نہیں کر دے، یا اسی پیغمبر دی عظمت بیان نہیں کر دے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنے ہاں میرے پیغمبر دی صورت آلہ، میرے محبوب دی سیرت آلہ، میرے پیغمبر دی شان آلہ، میرے پیغمبر دا مقام آلہ، میرے پیغمبر دا تذکرہ آلہ، آنا آلہ، جانا آلہ، رونا آلہ، مسکرانا آلہ، فجر آلہ، ظہر آلہ، مغرب آلہ، عشاء آلہ، تہجد آلہ، نوافل آلہ، فرائض آلہ، جلوت آلہ، خلوت آلہ، ظاہر آلہ، باطن آلہ، سب کچھ رب کائنات نے آلہ بنا کے آکھے لَعَمْرُ کا محبوبہ مینو تیری زندگی دی قسم ہے، جی میں رب دا قرآن لا ریب و بے عیب ہے، ایویں میرے پیغمبر دی زندگی بھی لا ریب و بے عیب۔ لیکن نکی جی گل دا معنی او نہ لیا کرو، محبت و پیار دی گل کریا کرو۔ اللہ اللہ تچھا تے جے تانوں محبت ہے تے پھر تسی چنڈیاں کیوں نہیں لائیاں ہے نا؟ اور تسی مانتے ہو تے چنڈیاں کیوں نہیں لائیاں؟ بازار کیوں نہیں سجائے؟ بازاراں چ گونجاں کیوں نہیں پائیاں؟ اسی تینے کام ہی کیتے نے، چنڈیاں بھی لائیاں نے تے سجائے بھی نے تے گونجاں بھی پائیاں۔ فرق تھوڑا تھوڑا ہے۔ کی فرق ہے؟ اے سونیاں تو لڑیاں لا کے چنڈیاں لڑیاں نہ لائیاں نے، اسی محبوب دی محبت دیاں چنڈیاں چہرے تے لائیاں نے، اسی ہوئے چنڈیاں لائیاں لگیاں چنڈیاں۔ اچھا اور میرے سونیاں ویرا تو دیواراں سجائیاں نے بتیاں لا کے، اسی سینے تے ہاتھ بن کے سنت تے عمل کر کے سینہ سجایا ہے، اور تو بازار اندر ترانے آتیاں گونجا پائیاں نے۔ اللہ دے فضل نال اسی مسجداں دے اندر آمین دیاں گونجاں پائیاں نے۔ ایک وقت آئے گا تیریاں چنڈیاں لتھ جان گیاں، اے چنڈیاں ساڈے نال جان گیاں قبر تک۔ ایک وقت آئے گا تیریاں دیواراں تو لیٹاں لتھ جان گیاں، دیواراں دی سجاوٹ مک جائے گی، لیکن قیامت دیاں کمداں تک اہل حدیث دا سینہ سینے تے ہاتھ بن کے سجیا نظر آئے گا۔ ایک وقت آئے گا بازار چو تیریاں گونجاں مک جان گیاں، لیکن اہل حدیثاں دیاں مسجداں آمین دی گونج نال قیامت دیاں کمداں تک گونج دیاں رہن۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا نہیں جی نہیں، اے مانا نہیں تسی 12 نو خوشی کیوں نہیں کیتی؟ اگلی گل 12 نو کیوں نہیں جے کیتی؟ اسی 12 نو نہیں کیتی، تانوں کی بنیا تسی 12 نو کیوں نہیں کیتی؟ ایک سوال میرے کو ایک بندے کیتا، میں تانوں نہیں کہا، ایک بندے میں نے آکھیا جی تسی 12 ربیع الاول نو خوشی کیوں نہیں کیتی؟ نہ تسی کوئی دیگ لائی، نہ تسی جناب کوئی کچھ بھی نہیں کیتا، تسی کیوں نہیں کیتا 12؟ ہن میں تانوں یہ لگا دسن، میں ایک پورا جمعہ پڑھایا صرف اس بندے دے اس سوال تے، انہیں میں نے پوچھا بھی تسی کیوں نہیں خوشی کیتی؟ اللہ دا شکر ہو بیچارہ جمعے چ بیٹھا آیا سی تے میں پورا جمعہ انہوں سنایا، میں تینوں اج دسا بھی میں 12 نو خوشی کیوں نہیں کیتی۔ بار میں تینوں مختصر گل دسنا، ایک گل اگے میں دسنا ہے بھی 12 نو اسی خوشی کیوں نہیں کیتی یا اسی کیوں نہیں کر دے، یہ جو میں تینوں دسنا ہے، لیکن ایک گل میں تینوں سمجھانا چاہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت کیڑے دن ہوئی اختلاف ہے، یعنی تاریخ اندر آپ دی وفات دے متعلق بھی کچھ نہ کچھ قدر اختلاف ہے۔ آپ اس اختلاف نے ایک پاسے رکھ دینا، اختلاف ایک پاسے رکھ، آپ دی ولادت بھی برحق ہے کہ نہیں، اور آپ دا دنیا تو جانا بھی برحق ہے، یہ دو گلاں تو سارے مانتے ہیں۔ ہن اگلی گل، جدوں بھی کسے دی ولادت دا دن منایا جاتا ہے یا کوئی دنیا تو جائے تے وفات دا دن کسے دا منایا جاتا ہے،
تے کیویں منایا جاتا ہے؟ وہ بندہ جڑی شے نو پسند کردا سی یا وہ جان والا بندہ جو کردا سی وہ کیتا جاتا ہے، کیوں بھی ایویں گل ہے کہ نہیں؟ مثال طور تے 6 ستمبر منایا جاتا ہے کہ جڑے ساڈے مطلب فوجی نے جنہاں نے وطن واسطے قربانیاں دتیاں نے، بارڈر تے اپنی جان دے نذرانے پیش کیتے نے، ساڈی حفاظت کیتی ہے، ملک دی عوام دی حفاظت کیتی ہے، تو اسی انہاں واسطے اسی او دن منانے ہاں، کی کرنے ہاں؟ گوڑیاں اور ٹینک اور یہ ساریاں چیزاں دا مظاہرے کیتے جاندے نے اور بہادری دے ترانے پڑے جاندے نے اور انہاں واسطے دعاواں کیتیاں جاندیاں نے۔ اسی طریقے نال اگر کوئی صحافی دا دن ولادت یا وفات دا منایا جائے تو اس دن اس صحافت دیاں باتاں کیتیاں جاندیاں نے، صحافت دے تذکریاں نو بلند کیتا جاندا ہے۔ اگر جناب کوئی کی گلوکار دنیا تو جڑا جاندا ہے او دا دن منا دے نے تے اونجی کر دے نے جویں او کردا رہیا۔ اوے میں ہاتھ بننی کھڑا، میری مجلس سے بیٹھن والے اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، دو بندی ہو، میں سارے آگے ہاتھ بن کے ایک گل پوچھنا، جو 12 نو کیتا گیا کیا نبی پاک نو پسند سی؟ میں نہیں گل کردا کسے دی نہیں کردا، اللہ دی مینوں قسم ہے میں بیٹھا ہاں مسجد دے اندر، میں کسے دی گل نہیں کردا، میں جو اکھاں نال ویکھیا میں تانوں دسنا، میں اس 12 ربیع الاول والے دن ڈھول بھی وجدا ویکھیا تے ڈھول دی تھاپ تے بندے نہیں مولوی نچدے ویکھے آپ دی انہاں اکھاں نال۔ اس تے یار چھڈو، صرف اینی گل پیچھے ہی کر دیو بھی وہابیاں نو ساڑنا ہے، سانو ساڑن چاپ دی آخرت بھی خراب کیتی جا رہے ہو۔ چھوڑو سارے اختلافات، اللہ دا واسطے سینے تے ہاتھ رکھ کے اس گل نو سوچو تے صحیح، جو کر دیو میرے نبی نے کدی کیتا؟ ڈھول میرے پیغمبر نو تے پسند نہیں، ناچ گانا تے میرے پیغمبر ختم کرنا ہے، تپلا سرنگی واجا گاجا چمٹے ڈھول یہ سارا کچھ میرے محبوب مکان آئے، اسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت دی خوشی تے سارا کچھ کیتا جا رہا ہے۔ یہ کتھوں دا انصاف ہے، کتھوں دا دین ہے، کتھوں دی شریعت ہے؟ صرف سانو سارن واسطے اپنی آخرت دا بیڑا کیوں غرق کر دے؟ کم از کم سوچو تے صحیح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے کی ہے۔ اور میں فیس بک تے اکھاں نال میں ویکھیا، تانوں دسیا فیس بک تے میں دیکھیا کہ جڑا گٹر ہوندا ہے نا او دیاں سلیپاں دے اوتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روضے مبارک دی شبی اور خانہ کعبہ دی شبی بنائی گئی، تھلے گٹر دے اوتے سلیب دے اوتے۔ کیا ہے یہ کیا ہے بھائی؟ چھوڑو ساریاں باتاں، کم از کم خدا را کوئی گل سمجھن والی بھی کوئی گل سمجھو بھی۔ نیرا پورا اختلافی رنگ اندر آ کے کیوں اپنی آخرت خراب کر دیو؟ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا۔ رہ گئی گل ہے کہ میں 12 نو چھڑیاں کیوں نہیں لگائیاں، میں 12 نو جناب خوشیاں کیوں نہیں منائیاں، میں 12 نو دیگاں کیوں نہیں پکائیاں۔ سن لو گل 12 دی، اللہ اللہ 12 ربیع الاول دا دینے، 12 ربیع الاول دی تاریخ دے مدینہ پاک میرے پیغمبر دا پاک شہر۔ اللہ اکبر، اللہ اکثر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنے نے اللہ اللہ یوم الخمیس کہہ کے روپیا کر دے سن، یوم الخمیس کہہ کے آنسو بہا دیا کر دے سن، زارو قطار اکھاں چوں آنسو نکلیا کر دے سن صحابہ دے۔ یوم الخمیس کہہ کر کے پوچھن والیاں پوچھیا وجہ کیا ہے؟ فرما دے جمعرات دا دن، جمعرات دا دن او دن ہے اللہ دے محبوب پیغمبر مغرب دی نماز پڑھان واسطے مسجد دے اندر تشریف لے کر کے آئے، میرے پیغمبر نے جماعت کروائی گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، اور جماعت کروائی گے تے نبی پاک نے سورہ مرسلات دی تلاوت فرمائی۔ اللہ دے محبوب پیغمبر سورہ مرسلات دی تلاوت فرما دینے، اور پھر میرے پیغمبر گھر اندر تشریف لے گئے۔
نبی پاک علیہ السلام گھر چلے گئے. اللہ تے صحابہ بیان کر دینے مغرب تو عشاء دے درمیان تک نبی پاک علیہ السلام تے بخار دی شدت اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے بار بار غشی تاری ہو رہی ہے. اللہ کو اکبر. عشاء دی اذان ہو چکی ہے. صحابہ صفا بن کر کے نبی پاک دے منتظر نے. اللہ دے محبوب پیغمبران کے جماعت کروان گے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام سخت بیماری دے اندر ہوشاں دیے تے نبی پاک فرما دینے کیا نماز پڑھ لیے مسلمان میرے صحابیان نے نہیں محبوب نہیں. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر نو کہہ دیو مسلے تے کھلو کے جماعت کروائے میرے صحابانو. اللہ کو اکبر. تکرار تو بعد آپ دیاں بیویوں نے تکرار کیتا لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصرار فرما دے رہے. حتیٰ کہ جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلے تے کھلو کے جماعت کروائیے. اس بعد جناب بکر صدیق ہی جماعتاں کروا دے رہے مسلے تے کھلو کر کے. حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا پانی دیاں مشکاں میرے تے بہائیاں جان. مشکاں نبی پاک علیہ السلام دے بدن تے بہائیاں گئیاں. حتیٰ کہ نبی پاک خود فرمان لگ پہ بس بس بس. آپ دی طبیعت دے اندر کچھ جناب خفی آئی. صحابہ سہارا دیتا مسجد نبی دے اندر تشریف لے کے گئے. منبر لگا دیتا گیا. اللہ دے محبوب پیغمبر نے ایک بڑا طویل پیارا خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے چند تاریخی گلیں ارشاد فرمائیاں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارا تے جنہ اپنے نبیوں دیاں قبراں تے سجدے کرنے شروع کر دیتے. اپنی نبیوں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ کو اکبر. پھر میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا میرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ مسجد نبی دی طرف کھلن والیاں تمام کھڑکیاں تے دروازے بند کر دینے نے سوائے ابو بکر صدیق دے دروازے تے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا میں تمام لوگاں دے سانات دے بدلے دے کے جا رہا ہاں لیکن ابو بکر دے بدلے سانات دے قیامت والے دن اللہ دے گا. اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نے اختیار دے دیتا ہے اگر چاہے تے دنیا تے روے تے چاہے تے دنیا تو جانا اللہ کو پسند کر لوے. اس بندے نے اپنے مالک کو جانو پسند کر لیا ہے. سیدنا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دارو قطار رون لگ پے اکھاں چوں آنسو برسن لگ پے. صحابہ کے دل سے حیران ہوئے یہ بوڑھا بندہ کھڑے کیوں روندا پیا وجہ کیا ہے. فرماتے نے پتہ ادن لگا جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے ابو بکر صحیح پہچان گیا سی. ابو بکر دیاں اکھاں دے آنسو بے نہیں سن نکل دے. اللہ کو اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات سی وقار غور کر دے جانا ذرا. آخر چل دیاں نبی پاک علیہ السلام اللہ کو اکبر 12 ربیع الاول دی تاریخ دی صبح دے دن آ گیا ہے. صحیح البخاری وچ لکھیا ہے اللہ دے محبوب علیہ السلام اللہ کو اکبر عائشہ حجرہ نبی پاک علیہ السلام سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر نے تے سیدنا حضرت بکر صدیق جماعت کروا رہے نے صحابہ کرام نو. اور میرے پیغمبر نے سید عائشہ دے حجرے دا ایک پردہ سائڈ دے کیتا اور مسجد نبی دے اندر اپنے صحابہ تے نظر پائی کے. اللہ کو اکبر. اللہ میرے پیغمبر دی محنت میرے پیغمبر دی محنت میرے پیغمبر دی کھیتی میرے پیغمبر دی جماعت مارا کھا کھا کر کے میرے پیغمبر نے جماعت تیار کی تھی. اجریاں گڈیاں دے بوجھ سہ سہ کر کے میرے پیغمبر نے جماعت تیار کی تھی. میرے پیغمبر نے دکھ برداشت کر کر کے جماعت تیار کی تھی. آج جو جماعت پیچھے کھڑی ہے ابو بکر اگے کھڑا کمان کر جاتی ہے. میرے پیغمبر دیکھ کے خوش ہو گئے تے نبی پاک مسکراتا ہے. ایک صحابی بیان کر دے
میری نظر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے پئی، فرماندے نے اللہ دے نبی دا چہرہ کھلیا تے اتنا پیارا، انج لگدا ہے جویں ریل دے اوتے قرآن پاک سجیا پیا ہے، جویں ریل دے اوتے قرآن پاک سجیا پیا ہے، اور راوی نالے گل کردا ہے تے نالے رو پیندا ہے، کہندا ہے لوگو اے آخری دیدار ہے جڑا میں نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دا کر سکیا ہاں، اس تو بعد میں نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دا دیدار نہیں کر سکیا۔ حضرات ذی بکار 12 ربیع الاول دی صبح ہوندی جا رہی ہے، سورج چڑھدا جا رہی ہے، ایک نہیں متعدد حدیث تو بات ثابت ہے، آپ نے کئی جگہ تے فرمایا میں تواڈے اندر ایک والد دی مانند ہاں، میں تواڈے اندر ایک والد دی مانند ہاں، اللہ دے نبی میرے محبوب بھی نے، اللہ دے نبی میرے پیر بھی نے، اللہ دے نبی میرے راہبر بھی نے، اللہ دے محبوب پیغمبر میرا سب کچھ بھی نے، اور نال نبی پاک میرے تیرے روحانی باپ بھی لگ دے نے۔ پیر جی میں تینوں کیڑیاں کیڑیاں گلاں دساں، 10-12 نو جو میرا روحانی باپ دنیا تو ٹر جاوے، مینوں دس میں کیویں خوشی مناواں، میرا روحانی باپ دنیا تو چلا جائے دس میں کیویں دے گا چھڑاواں، میرا روحانی باپ دنیا تو چلا جائے دس میں کیویں خوشیاں کراں تے کیویں سارا کچھ کر کے وکھاواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میری بیٹی فاطمہ نو پیغام بھیج دیو نا، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ نو پیغام دے دیتا گیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیاں اور اپنے دادے دی تکلیف نو ویکھ کر کے صبر نہ کر سکیاں، اور زبان تو فرماندیاں نے واہ کربا اباہو، آج میرے ابو جان نو کتنی تکلیف ہے، آج میرے ابو جان تے کتنی سختی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور میری بیٹی فاطمہ ذرا میرے قریب آئیاں تے آپ نے کم اندر فرمایا بیٹا میرے جان تو بعد اللہ میری تیری جدائی دا وقت آ گیا ہے، اور دوسری مرتبہ فرمایا فاطمہ میرے جان تو بعد سب تو پہلا تیری میرا ملاقات ہونی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ دارو قطاروں لگ پئیاں۔ میں تنے ایک گل پوچھنا چاہنا وا، ایک ماں دے 2 بچے چھوٹے چھوٹے ہون، ماں روندی پئی ہوے 10 نہ بچے رون گے یا ہسن گے، چھوٹے چھوٹے بچے تے ماں نو ویکھ کے آپے رون لگ پیندے نے۔ جو سیدہ فاطمہ رو رہیاں نے پھر مننا کہ امام حسن بھی رو رہے نے، پھر مننا کہ حسین بھی رو رہے نے۔ 12 دادے نے ننے شہزادے حسن دیاں اکھاں دے اندر آنسو، 12 دی تاریخ ننے شہزادے حسین دیاں اکھاں دے اندر آنسو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں اکھاں دے اندر آنسو۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے اتنی دیر جو میرے بھائی عبد الرحمن داخل ہوئے، سیدہ فاطمہ سیڑ تے ہو گئیاں، میرے بھائی دی ہاتھ اندر مسواک پکڑی ہوئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک نو غور نہ دیکھیا، میں آپ دی بات سمجھ گئی، میں مسواک کو کو لے کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑائی، آپ نے مسواک نو اندر ڈالیا، ضعف تے کمزوری دی وجہ تو مسواک چبائی نہ گئی، فرماندیاں نے میں لے کر کے پکڑی تے میں انو چبایا، نرم کیتا، نرم کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑا دیتی۔ اللہ دے پیغمبر نے مسواک اپنے منہ اندر ڈال لئیے، اما فرماندیاں نے لوگو اے بھی ذات اللہ نے میں نو عطا کیتا ہے، آخری کھڑیاں دی اندر اللہ نے میرا تے میرے محبوب دا لعاب بھی اکٹھا کر چلے ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پیغمبر مسواک کر رہے ہیں، مسواک فرما رہے ہیں، مسواک کرن تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انج کر کے اپنا ہاتھ آسمان وال بلند کیتا، انج ہاتھ میرے پیغمبر دا آسمان وال اٹھیا، اور میرے پیغمبر دی نگاہ اپنے ہاتھ وال آسمان وال گئی ہے، اور زبان سے میرے پیغمبر فرما دے نے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق
لأعلا. 3 دفعہ میرے پیغمبر نے زبان تے جملہ ارشاد فرمایا. پھر آہستہ آہستہ میرے پیغمبر دا ہاتھ زمین والانا شروع ہو گیا. اما فرماندیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بوجھ مینوں اپنے جسم تے محسوس ہون لگ پیا. انج کر کے میں آپ نو بستر تے لٹا کے غور نال آپ دے چہرے تے نظر پائی تے مینوں یقین ہو گیا عائشہ تیرے گھر دیاں رونقاں ٹر گئیاں نے. عائشہ تیرے گھر دیاں رونقاں ختم ہو گئیاں نے. عائشہ تیرے گھر دیاں رونقاں مک گئیاں نے. عائشہ تیرے گھر دیاں چمکاں تے دمکاں ختم ہو گئیاں نے. اما فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بستر تے لٹا کے تے مسجد نبی دے دروازے تے پہنچے اور دروازے دے اندر کھلو کر کے آکھی ہے او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابیوں نبی پاک سانو جدائیاں دے کے چلے گئے. اللہ دے پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے. اللہ دے پیغمبر دنیا تو رخصت ہو گئے. مینوں قسم پیدا کرنے والے پروردگار نے نہ میں کسی تفرقے دی آڑ اندر نہ میں کسی دی پگڑی اچھالن واسطے نہ میں کسی دا گریبان پڑ واسطے میں تے ہاتھ بن کے گزارش پیا کرنا وا میرے کول سوال کرن والیا اوے دس نہ جو مدینے چ عالم 12 دا بنیا پھر دے دس میں کیویں لگاواں چھڑیاں دس میں کیویں مناواں خوشیاں دس میں کیویں جلوس نکالا اوے دس نہ میں کیویں بچیاں نو چنگے کپڑے پوا کے لے کے پھردا رہا. میرا دیکھ میرا تے روحانی باپ دنیا تو ڈر گیا ہے. ابو بکر دا پیارا دنیا تو چلا گیا ہے اور سیدہ فاطمہ دا بابا دنیا تو چلا گیا ہے. حسن و حسین دا نانا دنیا تو چلا گیا ہے. اور کائنات دے لوگوں سیدہ عائشہ دے گھر دیاں رونقاں ٹر گئیاں نے. مینوں دس تے صحیح نہ میں خوشی کراں تے کادی کراں. اما فرماندیاں نے میں دروازے دے اندر کھلو کر کے آکھیا اوے اللہ دے نبی دے صحابیوں نبی پاک سانو جدائیاں دے کے چلے گئے. مسجد نبی دے اندر کہرام مچ گیا ہے. ہر صحابی دیاں ہچکیاں تے سسکیاں بج گئیاں نے. ہر صحابی دا رو قطار رون لگ پیا ہے. کوئی اس دیوار نہ لگ کے کوئی اس دیوار نہ لگ کے کوئی اس کونے نہ لگ کے کوئی اس کونے نہ لگ کے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق مدینے تو باہر اپنی دوسری رہائش وال جا رہے ہیں. آپ نو پیغام دیتا گیا ہے ابو بکر کتھے جا رہے ہو؟ فرمایا میں دوسری رہائش دے. ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ واپس چلے جاؤ اللہ دے نبی تے دنیا تو تشریف لے گئے نے. نبی پاک دنیا تو رخصت ہو گئے نے. اللہ دے محبوب پیغمبر وفات پا گئے نے. اللہ اکبر اللہ. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حجرے دے اندر میرے پیغمبر دے چہرے پاک تو کپڑا ہٹایا اور آپ دی پیشانی مبارک تے بوسہ دیتا. فبکا ابو بکر فبکا ابو بکر. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ہچکیاں بن کے رون لگتے اکھاں تزارو قطاراں سے نکلن لگتے. میرے ابو بکر دے آپ سے طریقے نال مسجد نبی دے اندر تشریف لے گئے اور منبر تے کھلو کر کے آپ نے خود ارشاد فرمایا. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار نکال کر کے کہہ رہے ہیں میرے نبی میں نو چھوڑ کے نہیں جا سکتے. اللہ دے پیغمبر جدائیاں دے کے نہیں جا سکتے. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں بیٹھ جاؤ عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بیٹھے کوئی نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے کھڑے ہو کر کے خود ارشاد فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اے اللہ دے نبی دے صحابیوں گل سن لو. نبی پاک ساڈے محبوب سن ساڈے معبود نہیں سن. محبوب دنیا تو ٹر گئے نے تے معبود زندہ ہے. معبود ہمیشہ زندہ رہے گا. پھر بطور دلیل دے قرآن پاک دی آیت پڑھی. ادھر میرے ال ویکھو ہاتھ بنی کھڑا ہاں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گل منن واسطے تیار نہیں سن، کہندے سن کہ نبی پاک دنیا تو نہیں گئے۔ اپنے موقف تے حضرت عمر ایڈے پکے سن کے تلوار ہاتھ اندر پکڑ کر کے کھڑے سن، لیکن قرآن دی ایک ایت بطور دلیل پڑھ دیتی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مینوں انج لگا جویں میرے پیراں وچوں جان ہی نکل گئی ہے، فوراً اختلاف مک گیا۔ او یارو میں پوچھنا چاہنا ہاں، ایڈا وڈا اختلاف نبی پاک دنیا تو گئے نو چند منٹ ہوئے نے تے ابو بکر تے عمر دے درمیان اختلاف واقع ہو گیا۔ اختلاف مکایا تے کنے مکایا؟ قرآن دی ایک ایت نے مکا دیتا۔ ساڈے کول پورا قرآن ہے، ساڈے اختلافات نہیں مکدے۔ ساڈے کول بخاری ہے، ساڈے اختلافات کیوں نہیں مکدے؟ ساڈے کول پیغمبر دیاں حدیثاں نے، ساڈے اختلافات کیوں نہیں مکدے؟ لڑنو جنہاں کول قرآن نہ ہووے، لڑنو جنہاں کول پیغمبر دی حدیث نہ ہووے، لڑنو جنہاں کول پیغمبر دی سیرت نہ ہووے۔ اے اللہ دا واسطہ جے قرآن والے لڑدے چنگے نہیں جے لگ دے، میرے پیغمبر دی سیرت والے لڑدے چنگے نہیں جے لگ دے۔ آؤ اگر ابو بکر عمر دا اختلاف قرآن دی ایک ایت مکا سکدی ہے تے سارا قرآن ساڈے اختلافات کیوں نہیں مکا سکدا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زمین تے گر گئے، زارو قطار اکھاں چوں آنسو ڈگن لگ پے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ ہن کی کرنا چاہیے؟ کفن دا دفن دے انتظامات کی شروع ہو گئے نے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نے علی جی تسی بھی جناب حضرت عباس تے انہاں دے دو بیٹے مل گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو غسل دیتا جا رہی ہے، کپڑیاں سمیت دی اللہ دے محبوب پیغمبر نو غسل دیتا جا رہی ہے۔ بیری دے پتر پانی اندر ملائے گئے، پانی تھوڑا جا گرم کر لیا گیا۔ سیدنا حضرت علی انج کر کے پانی دا بھریا برتن تے جدو نبی پاک دے بدن تے سٹ آئے تے میرے علی دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ فرماندے نے لولا امرتنا بالصبری ونہیتنا عن الجزع، سونیا جے کتے تو صبر دا حکم نہ دتا ہوندا اج علی نہ روندا، اج علی اکھاں چ اتنے آنسو بہاندا کہ آنسواں دیاں ندیاں بن جاندیاں۔ سونیا تواڈے نال پیار کرن والے اج اپنے خطاں نال تانوں نہلاندے پئے محبوبا، تواڈیاں جدائیاں دے غم بڑے زیادہ نے، میرے پیغمبر دیاں کروٹاں بدلیاں جا رہیاں نے۔ اور کائنات دے لوگ ذرا سوچو تے صحیح، کائنات دے لوگ ذرا غور تے کرو نا، مینوں قسم پیدا کرن والے پروردگار دی 12 نوں ایڈا بڑا واقعہ پیش آیا ہے، میں پوری کوشش بھی کراں تے میرے کولوں اکھاں دے آنسو رو کے نہیں جاندے۔ ایڈا بڑا سانیہ پیش آیا ہے، میں پورا ٹل بھی لاواں تے پھر بھی میری آنکھاں دے زبر دے بندھن ٹوٹ جاندے نے۔ مینوں دس تے صحیح نا میں کیویں کراں خوشی تے کری انداز اندر کراں خوشی۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک علیہ السلام نو کفن دے دیتا گیا، غسل آپ علیہ السلام نو کپڑیاں سمیت کروا دیتا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ 10 صحابہ آندے گئے اور آپ تے درود و سلام پڑھ دے گئے۔ 2-3 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ آپ دی لحد مبارک تیار کر دیتی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس جگہ تے نبی پاک دنیا تو تشریف لے کے گئے، جس جگہ تے آپ دی وفات مبارک ہوئی ہے، اس جگہ تے لحد بنا دیتی گئی ہے اور آپ نے قبر جندر اتار دیتا گیا ہے۔ میرے پیغمبر دے غلام نے اتاریا، صحابہ نے اتاریا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ پکڑ کر کے اتاریا۔ اللہ اکبر، پھر بند کھولے گئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صحابیوں جڑا آپ دے قدمہ والا بند ہے مینوں لگدا ہے وہ نہیں کھولیا گیا۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں تسی اتر کر کے چیک کر لو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ قبر اندر اترے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ والا بند کھولے ہے اور کھول کر کے میرے پیغمبر دے قدمہ نو ہاتھ لائے اور ہاتھ لا کے مغیرہ بن شعبہ رون لگ پے۔ فرماتے ہیں صحابیوں گواریا جے میں آخری بندہ جنہیں نبی پاک دے قدمہ مبارکہ نو چھویا
فرمائے میں آخری انسان جنہیں اللہ دے پیغمبر دے قدم مبارک چھوئے نے اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاوا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک کی فرماتیاں نے صبت علی مصائب لونا صبت علی الیامی سرن اللیالیا اللہ کو اکبر اللہ اور کائنات دے لوگوں صحیح روایت دے مطابق میرے پیغمبر دی وفات تو بعد سیدہ فاطمہ 6 ماہ تک زندہ رہیاں انہاں دے اندر کسی عورت نے ماں فاطمہ نو مسکراندے نہیں ویکھیا لباں دی مسکراہٹ چھن گئی اس سانحے تے جڑا سانحہ 12 دی تاریخ نو پیش آیا اللہ کو اکبر اللہ اور لوگوں بوڑھے تے بوڑھے رہ گئے جوان تے جوان رہ گئے بچے تے بچے رہ گئے عورتاں تے عورتاں رہ گئیاں میرے پیغمبر دی ایک ڈاچی بھی مدینے دیاں گلیاں چروندی پھر دی گئے میرے پیغمبر دے حجرہ مبارک دے دروازے تے آ جاندی گئے اکھاں چوں آنسو جی گراندی ہے جویں بندیاں دیاں اکھاں چوں آنسو ڈردے نے کھاندی بھی کچھ نہیں پیندی بھی کچھ نہیں آخر کچھ دنوں تو بعد مر گئی ہے میرے پیغمبر دی جدائی دے غم دے اندر اللہ اکبر اللہ اور لوگ جانور تے جانور رہ گئے صحابی بیان کرتا ہے جس دن اللہ دے نبی دنیا تو گئے نے مدینے دے وچ دن دے وقت تاریکی چھا گئی ہے دن دے وقت اندھیرا ہو گیا ہے دن دے وقت مدینے دیاں گلیاں دے وچ تاریکی چھا گئی ہے اتنا بڑا غم ہے اتنی بڑی پریشانی ہے اتنا بڑا سانیہ عبارت البلداؤ قرآن کی کہہ رہی ہے انکا میت و انہم میتون اللہ اکبر اللہ اور میرے ویر میں نو تینو سبق کے بھی ملیا آخری پیغام میں نو تینے بھی ملیا اگر اللہ دے محبوب پیغمبر جی ہستی دنیا تے نہیں رہی پھر میں بھی نہیں رہنا پھر تو بھی نہیں رہنا پھر میں بھی ٹر جانا ہے تو بھی ٹر جانا ہے کسی نے بھی باقی نہیں رہنا اور نہ تپ رہنی نہ چھاں بندے آنا تپ رہنی نہ چھاں بندے آنا پیو رہنا نہ ماں بندے ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیاں نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیاں نہ پیو رہنا نہ ماں بندیاں اج مٹی پیراں تھلے گئے کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا او جد پتا کہ سب نے ٹر جانا پھر کا دے نہیں رونا دھونا اڈی کتیاں قبراں بندیا اڈی کتیاں قبراں بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نہ تھپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا او جڑے پھل سویرے کھڑ دینے سد شاماں نو مرجا جاندے او اے دعوے وعدے سب بندیا دو پل وچ روند مٹا جاندے تو مینو مار مکا بندیا تو مینو مار مکا بندیا ہر شے نے آخر مک جانا ایک رہنا رب دانا بندیا نہ تپ رہنی نہ چھاں بندیا نہ پیو رہنا نہ ماں بندیا قال اللہ تعالی میری گل تساں دے پیر و مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.